السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تبصرہ پوائنٹ کی ہفتہ روزہ عالمی خبروں کے بلیٹن میں آپ کا استقبال ہے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ مسجد نبوی شریف میں فرض نمازوں کے لیے اجازت نامے کی ضرورت نہیں، سعودی وزارت حج و عمرہ کا بیان۔ اسرائیلی جیلوں میں سینکڑوں فلسطینیوں کا بھوک ہڑتال کرنے کا اعلان، سینکڑوں قیدی دیگر جیلوں میں منتقل۔ بحرین میں حکومت کے خلاف احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری، اسرائیلی حکومت سے تعلقات بحال کرنے پر شدید غم و غصہ۔ اب خبروں کی تفصیل۔ سعودی وزارت حج و عمرہ نے واضح کیا ہے کہ مسجد نبوی شریف میں فرض نمازوں کی ادائیگی کے لیے اجازت نامے کی ضرورت نہیں ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق وزارت نے کہا ہے کہ ہر مدنی میں داخلے کے لیے ویکسینیشن ضروری ہے اور وہی افراد داخل ہونے کے اہل ہیں جنہوں نے ویکسین لگوائی ہے۔ مسجد نبوی میں نمازوں کے لیے آنے والوں کو توکلنا ایپ پر اسٹیٹس دکھانے کے لیے کہا جاتا ہے تاکہ ویکسینیشن سے متعلق معلومات مل سکیں۔ صلاۃ السلام پیش کرنے اور روزہ شریفہ میں نماز ادا کرنے کے لیے اجازت نامہ پہلے بھی ضروری تھا اور اب بھی ہے۔ فلسطینی حکام نے بتایا کہ اسرائیلی جیلوں میں قید تقریباً 1400 فلسطینیوں نے گزشتہ ہفتے جیل توڑنے کے واقعے کے بعد جیل میں موجودہ حالات کے خلاف بھوک ہڑتال کرنے کا اعلان کیا ہے۔ 6 ستمبر کو اسرائیل کی ہائی سیکیورٹی جیل سے قیدیوں کے فرار کے واقعے کے بعد صورتحال انتہائی کشیدہ ہو گئی ہے۔ فلسطینی حکام کے مطابق سینکڑوں قیدیوں کو دوسری جیلوں میں منتقل کر دیا گیا ہے اور تلاشی کے دوران ذاتی اشیاء کو بھی ضبط کر لیا گیا ہے۔ صہیونی حکومت سے تعلقات بحال کرنے پر بحرین حکومت کے اقدام کے خلاف عوام میں غم و غصہ برقرار ہے اور ان کے احتجاج اور مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ صوت المنامہ نیوز ایجنسی کے مطابق حکومت کے صہیونی حکومت سے تعلقات بحال کرنے سے متعلق معاہدے پر دستخط کی مذمت میں سنابس شہر میں عوام نے مظاہرہ کیا۔ ان مظاہروں میں عوام نے حکومت کے خلاف نعرے لگائے۔ عوام نے ملک کی جیلوں میں قید سیاسی قیدیوں کی غیر مشروط اور فوری رہائی کا مطالبہ دہرایا۔ مقبوضہ بیت المقدس سے تعلق رکھنے والے 2 فلسطینی بہن بھائی محمد الکرد مناع الکرد امریکی ٹائم میگزین میں دنیا کی 100 مؤثر شخصیات میں شامل کیے گئے ہیں۔ محمد الکرد نے امریکی میگزین میں دنیا کے مؤثر شخصیات میں شامل کیے جانے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ہماری یہ کامیابی دراصل عالمی سطح پر فلسطین کے مسئلے کی اہمیت کی عکاسی کرتی ہے۔ ٹویٹر پر پوسٹ کردہ ایک بیان میں محمد الکرد کا کہنا تھا کہ ہمیں امریکی جریدے میں عالمی شخصیات کی فہرست میں شامل کرنے سے مسئلہ فلسطین کی علامتی فتح ہوئی ہے۔ ترکی کے شہر استنبول میں بین الاقوامی اتحاد برائے نصرت القدس اور فلسطین کے زیر اہتمام رواد بیت المقدس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس کے لیے بیت المقدس کے محافظوں نے تلوار اٹھا لی کا عنوان دیا گیا تھا۔ مقررین نے فلسطینیوں کے عزم اور ثابت قدمی کو خراج تحسین پیش کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے رواں سال مئی میں غزہ میں 11 روز تک جاری رہنے والے معرکہ سیف القدس کی تحسین کی۔ حماس کے خالد مشعل نے کہا ہے کہ معرکہ سیف القدس نے فلسطین کی آزادی کی منزل مزید قریب کر دی ہے۔ غلاف کعبہ فیکٹری میں شعبہ تعلقات عامہ اور اطلاعات کے ڈائریکٹر نے وضاحت کی کہ کعبے کی دیکھ بھال کا کام 24 گھنٹے ہوتا رہتا ہے تاکہ کسی قسم کی مرمت کی ضرورت کو فوری طور پر حل کیا جا سکے۔ کعبہ شریف کے مختلف حصوں میں مرمت کے لیے تربیت یافتہ اور قومی ٹیم مختص ہے جو مسجد حرام میں غلاف کعبہ کا انتظام، اس کی دیکھ بھال اور صفائی کا کام کرتی ہے۔ مسجد حرام میں غلاف کعبہ کی دیکھ بھال، حجر اسود کی صفائی اور اس کے فریم کی مرمت چاندی تار سے کی جاتی ہے جس پر سونے کا پانی چڑھایا جاتا ہے۔ سعودی عرب کی وزارت داخلہ نے سرکاری اور خانگی شعبوں کے مراکز میں داخل ہوتے وقت احتیاطی تدابیر پر عمل نہ کرنے کے خلاف خبردار کیا ہے۔ ایک وضاحتی بیان میں کہا گیا ہے کہ سماجی فاصلوں پر عمل نہ کرنا اور سرکاری و خانگی شعبوں کے دفاتر میں داخل ہوتے وقت درجہ حرارت کی جانچ نہ کرنا کورونا پروٹوکول کی کھلی خلاف ورزی تصور کی جائے گی۔ ایسی خلاف ورزی پر جرمانہ فی شخص 1000 ریال ہوگا اور بار بار خلاف ورزی پر جرمانوں کو بڑھا کر 1,00,000 ریال کر دیا جائے گا۔ فلسطینی وزارت صحت کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل کی رکاوٹوں کی وجہ سے غزہ کی پٹی کے عوام کورونا ویکسین کی 50,000 خوراکوں سے محروم ہو گئے ہیں۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوج نے
کرم ابو سالم گزرگاہ پر رملہ سے آنے والے سامان کو روک لیا۔ اس سامان میں کرونا کی فائز ویکسین کی 50 خوراکیں بھی شامل تھیں، جو اپنے مقررہ وقت پر غزہ نہ پہنچ پانے کی وجہ سے یہ ویکسین ضائع ہو گئیں۔ ویکسین ضائع ہونے کی تمام تر ذمہ داری اسرائیل پر عائد کی گئی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی ریاست ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت غزہ کی پٹی کے عوام کو کرونا ویکسین سے محروم کرنا چاہتا ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نفتالی بینٹ نے مصری صدر عبدالفتاح السیسی سے ملاقات کی۔ ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق صدارتی ترجمان نے کہا کہ عبدالفتاح السیسی نے شرم الشیخ کے بحر الاحمر کے ریزورٹ میں اسرائیلی وزیر اعظم کی میزبانی کی، جہاں انہوں نے اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان امن عمل کو بحال کرنے کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔ مصر اور اسرائیل کے رہنماؤں کے درمیان تاریخی نئی بات چیت کے بعد فلسطینی امن عمل میں پیش رفت کی امیدیں بڑھ گئیں۔ افغانستان میں طالبان حکومت میں نائب وزیر اعظم ملا بردر کا نام ٹائمز میگزین کے 100 بااثر لوگوں کی فہرست میں پیش کیا گیا ہے۔ ٹائم کے پروفائل میں طالبان کے شریک بانی بردر کو ایک خاموشی خفیہ شخص کو بہت ہی کم عوامی بیانات اور انٹرویو دیتے ہیں کے طور پر پیش کیا ہے۔ بردر کے متعلق تحریر کیا گیا ہے کہ بردر طالبان کے اندر ایک معتدل شخصیت ہیں، جو معاشی مدد کی بے چینی اور مغربی ممالک کی حمایت کو حاصل کرنے میں کافی مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ میانمار کی فوجی حکومت نے بدھ مت کی مذہبی شخصیت اور مسلمانوں کے قتل عام کی ذمہ دار اوشین ویراتو کو رہا کر دیا ہے، جنہیں مسلمانوں کا کٹر بدھسٹ دشمن کہا جاتا ہے۔ ترک نیوز ایجنسی TRT کے مطابق اوشین ویراتو میانمار کی مسلم اقلیت روہنگیا کے خلاف نفرت پھیلاتے رہے ہیں۔ اس طرح کی خوفناک مسلم مخالف بیان بازی تھی کہ ٹائم میگزین نے انہیں 2013 میں بدھسٹ دہشت کا چہرہ قرار دیا تھا۔ عالمی خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ خدا حافظ۔